السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ سبوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کسی ساتھی نے چند دن پہلے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ ان کے نانا جان کی 2 شادی ہوئی تھی اور ان کو پہلی بیوی سے 4 بیٹیاں اور دوسری بیوی سے 1 بیٹی ہے۔ اب ان کی میراث کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا ہے کہ اگر کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو اگر 1 ہے تو کل مال کا یعنی پورے ٹوٹل مال کا آدھا وہ 1 بیٹی کو مل جاتا ہے، اور اگر 1 نہیں ہے بلکہ 1 سے زیادہ ہے، 2 ہے، 4 ہے، 5 ہیں، 10 ہوں، کتنے بھی ہوں، تو کل مال کا 2 ثلث یعنی کل مال کے آپ 3 حصے کر لیں گے، 3 حصے کر کے 2 حصے ان بیٹیوں کو مل جائے گا۔ اب سوال رہتا ہے کہ 1 حصہ جو بچ گیا، یہ 1 حصہ کس کو ملے گا اور بیٹیوں کو کل مال کیوں نہیں مل گا؟ تو 2 حصے کی تو حقدار بیٹیاں ہوں گی، 1 حصہ کے حقدار ان کے اسبا ہوں گے۔ اسبا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حصہ کوئی قرآن میں مقرر نہیں ہے۔ ذوی الفروض ایک ہوتا ہے جس کا حصہ قرآن میں حدیث میں مقرر ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ جس کا حصہ مقرر ہے اس کو ذوی الفروض کہتے ہیں، اور جس کا حصہ مقرر نہیں ہے لیکن وہ حقدار ہوتے ہیں جیسے کہ اسبا ہے، تو اگر ذوی الفروض نہ ہو یعنی جس کا حصہ مقرر ہے وہ نہ ہو تو پورے مال کے حقدار اسبا ہو جاتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض کے ساتھ اسبا ہو تو جس کے حصے مقرر ہے اس کو دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ حقدار بچے ہوئے مال کا اسبا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں 2 بیٹیوں کو 2 حصے مل گئے، 2 ثلث مل گئے ہیں، باقی 1 حصہ 1 ثلث بچ رہا ہے، 1/3 بچ رہا ہے، تو یہ حصہ جو اس کے حقدار اسبا ہے یعنی اس کے باپ ہے یا پھر اس کے بھائی ہیں یا پھر اس کے بھائی کے بیٹے ہیں یا پھر چچا یا چچا کی اولاد، یعنی اگر مرنے والے کے باپ زندہ ہیں، بیٹا تو نہیں ہے بتائے نا، تو باپ حقدار ہو جائیں گے، اور اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر مرنے والے کا اگر بھائی ہو تو بھائی حقدار ہو جائے گا، اگر بھائی بھی نہیں ہے تو بھائی کی اگر اولاد ہے تو وہ حقدار ہو جائیں گی، اگر وہ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بھائی کی اولاد بھی نہیں ہے تو مرنے والے کا اگر چچا ہے تو وہ حقدار ہوگا۔ چچا بھی مر گیا مان لیا جائے تو چچا کی جو اولاد ہے تو وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ تو مختصراً یہ کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد یعنی جس کا حصہ جو مقرر تھا وہ حصہ دینے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے اور اس کے کوئی مستحق ہے تو اس مستحق کو اس کو دیا جائے گا، جیسے کہ اسبا ہے یا پھر ذوی الارحام ہے۔ اگر اسبا بھی نہیں ہے تو ذوی الارحام کو، جیسے نانا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، یہ ذوی الارحام۔ اگر اس طرح کے کوئی بھی مستحقین نہیں ہے تو پھر یہ مال رد ہو جائے گا انہی کے اوپر، انہی بیٹیوں کے اوپر، اور ٹوٹل مال بیٹیوں ہی کو دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک ساتھی نے یہ پوچھا کہ ایک شخص کی 2 شادی ہوئی اور پہلی بیوی سے ان کو بیٹا بیٹی بھی ہے اور دوسری بیوی سے بھی بیٹا بیٹی ہے، تو اس کے جائیداد کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟ کیا اس طرح سے کہ کل مال کو 2 حصے کر دیا جائے اور 1 بیوی کے اولاد کو آدھا حصہ دے دیا جائے اور 1 بیوی کی اولاد کو آدھا حصہ دے دیا جائے؟ کیا اس طرح سے تقسیم کریں گے؟ انہوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہ جتنی بھی اولاد ہے، چاہے وہ 2 بیویوں سے ہو یا 3 بیویوں سے، وہ ساری کی ساری اولاد انہی کی ہے، وہ ساری کی ساری اولاد انہی کی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سب سوتیلے بھائی بہن کہلاتے ہیں، تو اب اس طرح سے تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ 1 بیوی کی اولاد کو آدھا اور 1 بیوی کی اولاد کو آدھا جائیداد دے دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ٹوٹل کتنی اولاد ہیں، مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، اس کے حساب سے تقسیم کی جائے گی۔ تو مان لیا جائے کہ اگر 4 بیٹے ہیں، 4 لڑکیاں ہیں تو پھر اس کے 12 حصے کر دیں گے، کیونکہ لڑکا جو ہے 2 لڑکیوں کے برابر ہوتا ہے،
تو 4 لڑکے 8 لڑکیوں کے برابر ہو گئے، اور 4 لڑکیاں تو 12 حصے کر کے 2 حصے لڑکوں کو اور ایک حصہ لڑکیوں کو دے دیں گے۔ تو اس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ چلے گا کہ مذکر کو 2 مؤنث اولاد کے برابر حصہ ملے گا، یعنی 2 لڑکیوں کے حصہ کے برابر 1 مذکر اولاد کو ملے گا۔ تو اس طرح سے تقسیم ہوں گی، ایسا نہیں کہ آدھا اس پہ تقسیم کر دیا جائے گا، آدھا اس پر تقسیم کر دیا جائے۔ مان لیا جائے کہ پہلی بیوی سے زیادہ اولاد ہے، دوسری بیوی سے کم اولاد ہے، تو اگر برابر تقسیم کر دیں گے کہ ایک بیوی کو آدھا دے دیا جائے ان کے اولاد کو، اور ایک بیوی کے اولاد کو آدھا، تو پھر جن کی اولاد کم ہے ان کا زیادہ منافع ہو جائے گا اور دوسرے کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے ایسا قانون بنایا ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو، بلکہ سب کی رعایت برابر کی جائے، اور عدل ہو، انصاف ہو، اور ہم نفع نقصان نہیں جانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ تو یہ سوتیلی اولاد، مطلب یہ کہ باپ تو سب کا ایک ہی ہے، لہٰذا سب ان کی اولاد ہوگی اور سب کے سب برابر شریک ہوں گے۔ البتہ یہ ہے کہ لڑکے کو دگنا ملے گا اور لڑکیوں کو اکہرا ملے گا، یعنی لڑکے کا آدھا ایک لڑکی کو ملے گا اور 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو حصہ ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل ہے جو آپ لوگوں کو قرآن کے مطابق بتایا گیا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر خود بتلائے ہیں۔ شاید کہ بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے مسئلہ لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے راہ پر گامزن فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ہم سبوں سے خوش ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔